ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد اختر دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہد اختر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، صدر ٹرمپ کی جانب سے مذاکرات کی بات بھی کی جا رہی ہے اور پھر اگر دیکھیں تو حملے بھی کیے جا رہے ہیں، ایران نے بھی اسرائیل میں آئل سٹوریج اور اہم فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے، بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، تو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ایک طرف مذاکرات دوسری طرف حملے؟ یہ دونوں کی جو ڈیمانڈز تھیں، کنڈیشنز، یہ ان کو پہلے ہی علم تھا۔ سو مذاکرات کی تو خیر ابھی سٹیج ہی نہیں آئی تھی، یہ ایک ایسا ماحول بات چیت کا پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، بٹ چونکہ دونوں پارٹیز کو ایک دوسرے کا موقف اچھی طرح معلوم تھا، سو ان کو اچھی طرح احساس تھا کہ یہ جنگ نے جاری رہنا ہے، یہ مذاکرات کی بیس پہ ہو ہی نہیں سکتی ہے، بیکاز بہت وائڈ گلف ہے ان کی ڈیمانڈز میں۔ امریکہ کی جو بیسک ڈیمانڈ یا جو اس کی بیسک خواہش تھی جس کی بنیاد پہ اس نے یہ جنگ لڑی، وہ ہرمز کا کنٹرول تھا، کہ پہلے ہی پاناما پہ اس نے کنٹرول کر لیا تھا، وینیزویلا آئل پہ۔ سو دس از ون وے جس سے اس نے چائنا کے رائز کو کسی حد تک کنٹرول کرنا تھا۔ اس کی ریزن یہ ہے، دیکھیں آنے والے دنوں میں یہ ایون ابھی بھی جو سپر پاور ہوتی ہے یہ ملٹری کی بیس پہ نہیں بنتی ہے، آنے والے دنوں میں خصوصاً یہ بنے گی معاشی قوت کی بنا پر، جس میں 2030 تک چائنا نے آگے نکل جانا تھا۔ اب امریکہ کے جو 500-700 اڈے ہیں دنیا میں، آخر ان کو مینٹین کرنے کے لیے ایک معاشی طاقت کی ضرورت ہے۔ ان کی جنگیں تو کبھی بگ تھریز کی نہیں ہونی ہے، بیکاز ایک دن میں ہی ایک دوسرے کو ڈسٹروائے کر سکتے ہیں۔ تو ایکچولی گیم جو ہے وہ معیشت کی گیم رہ گئی تھی، اس میں امریکہ کا چونکہ یہ آبجیکٹو تھا جو کہ بالکل نو گو ایریا ہے ایران کے لیے، اور اسرائیل کا آبجیکٹو بیلکنائزیشن اگر پاسبل ہو ایران کی، وہ بھی دکھائی نہیں دے رہی ہے، نہ ہی ایران کے اندر ابھی جو ریزیلینس ہے وہ شو کر رہی ہے کہ وہ اس طرف جائے گا۔ سو اس لیے یہ جو ان کی پالیسی ہے ٹو کنٹینیو ٹو بوم ایران اور اس کو مزید کمزور سے کمزور کرتے جائیں، یہ بڑی آبویس تھی، اسی تو طرح سر اس نے چلنا تھا۔ ایئر مارشل صاحب، پھر آپ جی یہ فرمائیے گا ذرا کہ آپ کیونکہ خود بھی ماشاءاللہ سے ریٹائرڈ ایئر مارشل ہیں، سارے معاملات کو سمجھتے ہیں، آپ کے خیال میں یہ ایک گریٹر گیم ہے کیا؟ یہ جنگ کیوں شروع ہوئی اور یہ کہاں جا کے ختم ہوگی؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے جی۔ یہ چیز جو ہے یہ اتنی زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ اس چیز کو سمجھنا ہمارے ملک کے لیے، گلف کے لیے بڑا ضروری ہے۔ ایرانین اس چیز کو میرے خیال میں ضرور سمجھتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ جنگ اب میدان میں نہیں رہی ہے، بلکہ یہ جنگ ایک نظام کا حصہ بن گئی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ نظام کیا ہے؟ ایکچولی وہ نظام وہ ہے جو جس نے اس جنگ کو ڈیزائن کیا۔ اب چاہے یہ جنگ رک جائے، چاہے اس میں تعطل آئے، چاہے اس میں امن کی کیفیت ہو جائے، فائدہ انہی قوتوں کو ہوگا جو اس کو ڈیزائن کر رہی ہیں۔ اب بربادی چاہے گلف کی ہو جائے، چاہے ایران کی ہو جائے، لیکن اسی کی بیس پہ یہ قوتیں ایک نیا فائنینشل اور اکنامک ماڈل ڈیزائن کرنا چاہتی ہیں، ایک ایسا ماڈل جس میں ریاستیں کمزور ہوں، جس میں ان کے وسائل سستے داموں منتقل ہو جائیں، جس میں یہ جو ملین 1.5 ملین لوگ اب بے گھر ہو گئے ہوں گے، یہی الٹیمیٹلی ایک چیپ لیبر کے طور پہ استعمال ہوں۔ یعنی کہ یہ ایک ایسا اکنامک ماڈل ہوتا ہے جو آٹومیٹکلی چلتا ہے اور جنگ کے اثرات سے یہ محفوظ رہتا ہے، کیونکہ دیکھیں جنگ تو ختم ہو ہی جائے گی، آئل بھی پھر ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن کنٹرول مزید مضبوط ہوگا۔ اب آپ پوچھیں گے یہ کون قوتیں، یہ کون طاقتیں ہیں جی جو بیونڈ ہیں ان سب چیزوں سے؟ اس کے لیے جو دنیا کی بگیسٹ جو ایسٹ مینیجرز ہیں، جیسے بلیک راک ہو گیا، جیسے وین گارڈ ہو گیا، جیسے اسٹیٹ اسٹریٹ ہو گئی، آپ دیکھ لیجئے گا جنگ کے بعد کیا ان کے ایسٹس میں اضافہ نہیں ہوگا اور ان کی طاقت میں بے تحاشا اضافہ نہیں ہوگا، کیا ان کے انفلوئنس میں اضافہ نہیں ہوگا؟ یہ ہے وہ ایکچولی گریٹر گیم جو کھیلی جا رہی ہے، جو ہر جگہ کھیلی جاتی ہے۔ ایئر مارشل اور صاحب، اس سر یہاں پہ ایک سوال پلیز ذرا لے لیں، ضمنی سوال جو اسی کا جی بنتا جی ہے کہ دیکھیں عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو صہیونی قوتیں ہیں اور خاص طور پہ جوش لابی ہے، پوری دنیا میں اکانومی کو وہ کنٹرول کرتی ہے اور وہی سارے معاملات کرتی ہیں، لیکن اگر آپ اسرائیلی آرمی چیف کا بیان دیکھیں تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ نے اسرائیلی فوج کو توڑ دیا ہے، اندر سے وہ فوج ٹوٹ رہی ہے اور وہ تو بڑے پریشان نظر آتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک طرف اسرائیل جو کہ یہودیوں کے لیے سب کچھ ہے وہ اس طرح سے ڈسٹرب ہو رہا ہے، اور دوسری طرف سے چند جو قوتیں ہیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ مضبوط ہو رہی ہیں، تو کیا یہ ان کے لیے وارے کا سودا ہوگا؟ جی، یہ تو آپ دیکھیں گے اس جنگ کا جب اختتام ہو رہا ہوگا
اس میں آپ دیکھیں گے کہ جیسے اسرائیل کی ری بلڈنگ ہوتی ہے، جیسے اس کی ریکنسٹرکشن ہوتی ہے، جیسے اس کو دوبارہ ایڈ دی جاتی ہے، پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسرائیل فوراً ہی اپنے پاؤں پہ دوبارہ کھڑا ہو جائے گا۔ ایکچولی اسرائیل، میں نے ابھی بلکہ میرا ایک آرٹیکل بھی چھپا ہے، اس میں صرف اسرائیل کی کمزوریاں بتائی گئی ہیں کہ ایک ریاست کے طور پہ اسرائیل ایک کمزور ملک ہے، اس کا جغرافی بہت تھوڑی ہے، اس کی نیوی نہیں ہے، اس کی معیشت بہت سٹرونگ نہیں ہے، اس کے پاس بہت ریسورسز نہیں ہے، اس کی انڈسٹریل بیس ایکسپٹ جو اس نے بہت ہی اسپیسیفک بنائی ہوئی ہے اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اگر اس کو امریکہ یا یہی جو لابیاں ہیں یہ سپورٹ نہ کریں تو پھر یہ ایز اے کنٹری اتنا پاورفل نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو قوتیں ہیں یہ ساری مل کے اسرائیل کو تو رکھیں گی، بیکاز وہی تو ان کا ایک ٹرمپ کارڈ ہے۔ جیسے ایک امریکن جرنل نے کہا تھا کہ اسرائیل ہمارا لینڈ بیسڈ کیریئر ہے اس علاقے کے اندر۔ اور ایک بار یہ بائیڈن نے بھی 80s میں کہا تھا، when he was young، اس نے کہا تھا اگر اسرائیل نہ ہوتا تو ہم ایک اسرائیل کریٹ کرتے۔ اچھا سر، تو یہ جو قوت، سر جی یہ جی فرمائیے گا کہ ایران کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ابھی تک امریکہ کے 800 فوجی جو ہیں وہ ہلاک کیے جا چکے ہیں، ایرانی فوج کا یہ دعویٰ، اور پھر ایرانی فوج کے ترجمان کا یہ کہنا ہے کہ جنگ میں 1321 اسرائیلی فوجی بھی مارے گئے ہیں۔ تو کیا ایران کا اپنے اتنے دشمن کے فوجی جو ہیں ان کو ہلاک کرنے کا دعویٰ جو ہے وہ آپ انڈورس کرتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں، جنگ میں کہتے ہیں کہ ٹروتھ از دا فرسٹ کیجولٹی، کہ سچائی ماری جاتی ہے، اور دوسرا یہ جو فاگ آف وار ہوتی ہے جب یہ ہٹتی ہے تو چیزیں پتہ چلتی ہیں۔ کل تک کے جو سٹیٹسٹکس تھے اس کے مطابق، جو کہ بالکل غلط ہیں، کہ 1500 آج ہو گئے ہیں، 1600 ایرانی مطلب شہید ہوئے ہیں، 18,000 زخمی ہوئے ہیں۔ آپ یہ مجھے بتائیں کہ 18,000 تو اٹیک ہو چکے ہوئے ہیں ایریل ایران کے اوپر، اگر ایک اٹیک میں ایک بھی شہادت ہو تو کیا یہ 1600 شہادتیں بنتی ہیں؟ تو ایکچولی یہ فگرز بہت زیادہ ہیں جس کو فار پبلک کنزمپشن یا جس بھی مقصد کے لیے چھپایا جا رہا ہے۔ اسی طرح جو امریکن فگرز ابھی تک آئی ہیں جو ان کی طرف سے، وہ 18 ہیں صرف، اسرائیلیوں کی بھی 18 ہی ہیں انسیڈنٹلی، اور پورے گلف کنٹری سب ملا کے 32 ہوئی ہیں۔ اور لبنان میں آپ دیکھیں 3,000 زخمی ہیں اور 1,250 کی شہادت ہو گئی ہے۔ میں اس پوائنٹ کی طرف بھی لے کے آ رہا ہوں کہ یہ اتنا زیادہ ڈفرنس ہے دونوں طرف کی ڈیتھس میں، ایکچولی بھی بہت زیادہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی ایگزیجریٹڈ ہے یا کم بتایا جا رہا ہے۔ اس سے آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایران کا پھر مائنڈ سیٹ کیا ہوگا جب وہ نیگوسیشن کی طرف جائے گا، جن کی آپ نے اتنی زیادہ ڈسٹرکشن کی ہے، جو مطلب دنیا میں تنہا اس جنگ کو لڑ رہے ہیں۔ سو یہ دعویٰ کہ ایرانی یا امریکن فوجی اتنے زیادہ ہلاک ہو گئے، مجھے لگتا نہیں ہے کہ اتنے زیادہ ہوا، اچھا مطلب یہ سر، میری یہ بھی پرسنل بتائیے گا اسیسمنٹ ہے۔ کہ سر ابھی یہ جو خبر آئی ہے کہ تہران میں پاکستان کے سفارت خانے کے طرف بمباری ہوئی ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس میں کوئی نقصان نہیں ہوا، لیکن اسرائیل نے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ انٹینشنلی اس طرح سے حملہ کیا ہے اور سفارت خانے کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، خاص طور پہ پاکستان کے سفارت خانے کو؟ میرا نہیں خیال، کیونکہ آج سے جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی، تیسرے یا چوتھے دن ہمارے سفارت خانے کے سامنے کی 2 اپارٹمنٹس تھے جو نظر آتے تھے وہاں سے، ان کو بھی ملیامیٹ کر دیا گیا تھا۔ سو یہ اپنے جو ان کی اسٹریٹجی ہوگی بامبنگ کی، جو ہے ہمیں سب کو نظر آ رہا ہے کہ ایک فلاٹ اسٹریٹجی ہے، کیونکہ سویلین مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ہزاروں جو کمپلیکس ہیں ریزیڈینشیل، وہ ایران میں بالکل ملیامیٹ ہو گئے ہیں۔ اور وہی ہم جب بات شہادتوں کی کر رہے تھے، اگر ایک کمپلیکس میں 500 لوگ بھی رہتے ہوں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ جو ہم 1600 کی فگر سنتے ہیں، انفارچونیٹلی ایران نے اس سے زیادہ نقصان اٹھایا ہے، اور الحمدللہ اس کے باوجود ایک ریزیلینس دکھا رہے ہیں وہ۔ اچھا تو سر، آپ میرے نہیں خیال پلانڈ ہے کہ ایئر کوئی مارشل پاکستانی سر، سفارت خانے کی وجہ سے کیا گیا۔ جی جی بتائیے۔ سر آپ کیونکہ ایئر فورس کے سارے معاملات کو سمجھتے ہیں، ایران کی طرف سے جو اب تک 16 امریکی جہاز گرانے کا دعویٰ کیا گیا، اور بہت سارے شواہد بھی اس کے تو موجود ہیں، اب انہوں نے امریکی F-18 طیارہ جو ہے وہ بھی گرانے کا دعویٰ کیا ہے، تو اس سارے معاملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ ایران کی کتنی کامیابی ہے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہنا کہ ایگزیکٹلی اتنے انہوں نے گرا دیے ہوئے ہیں، وہ اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا، بیکاز نہ میں عینی شاہد ہوں، نہ اس کا ایک فول پروف قسم کا، اسے کہتے ہیں نا کہ ایک ثبوت ہمارے سامنے آ گئے ہوں۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ کہ انہوں نے کچھ نہ کچھ گرائے ہیں، تو میرے اپنی ذاتی نظریہ یہ ہے کہ ان کے پاس آئی تھنک کہ وہ بہت اچھے سرفیس ٹو ایئر سسٹم ہوں گے، جو ظاہر ہے چائنیز ہو سکتے ہیں یا رشین ہو سکتے ہیں، اور موسٹ پرابلی وہ چائنیز ہوں گے، جو مطلب امریکنز کی سارا الیکٹرو میگنیٹک اسپیکٹرم کو انہوں نے کنٹرول بھی کیا ہوا ہے، اس کے باوجود وہ
ان کے جو اینٹی میزائل میئرز ہوتے ہیں اس کو بھی یہ پھلانگتے ہوئے انہوں نے یہ ڈسٹرکشن کی ہے. اور یہی تو وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اب اسرائیل اور امریکہ نیگوسیشنز کی طرف آ رہے ہیں، بیکاز ان کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے